تو بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، علیحدہ تلنگانہ کی تحریک میں جو نمایاں ہماری جانب سے سلوگن جو تھا، یا جس کو ہم تیلگو میں نینادم جس کو کہیں گے، وہ یہ تھا کہ نیلو ندھلو نیامکل، یعنی پانی اور وسائل، قدرتی وسائل اور روزگار یعنی ملازمت. کیا حال ہے کیا؟ نہیں، اگر کوئی ایسی ہے تو آپ آ جائیے، میں بیٹھ جاتا ہوں. ہاں اچھا، تکمیل کر دوں میں جلدی. ٹھیک ہو. تو ان کا نعرہ دے کر بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ، اس کو میں تیلگو میں محاورہ استعمال کرتا ہوں، کنڈنتا آشل ہمالیہ آشال کو، یعنی ہمالیہ کی اونچائی کی امیدوں کے ساتھ ہم بھی برادران وطن کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو گئے، موومنٹ میں شامل ہو گئے. کون سی؟ علیحدہ تلنگانہ. جب تلنگانہ آ گیا تو بہرحال نعرہ تو بہت سارے، بہت خوشنما نعرے ہمارے سامنے آ گئے کہ اب تلنگانہ ہمارا سنہری بنے گا، یعنی سو بنگارو تلنگانہ، سونے کا تلنگانہ بن جائے گا. ایک اچھا نغمہ تھا، گانا تھا، جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیاں کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا. تو سارے دیش کے لیے ہمارے لیے شاعر کا یہ تخیل تھا، خیال تھا. تو اب کے سی آر صاحب بھی بہت اچھا کیا کہ اپنے ہی تلنگانہ کو جو ہے سنہرا بنانے کا انہوں نے نعرہ لگا دیا. تو بہت خوش ہو گئے ہم لوگ سب. مختصراً یہ کہ بہرحال یہاں آج کا عنوان ہے، ہمارا سبجیکٹ ہے، وشے آج کا وہ ہے کہ کے سی آر گاری యొక్క واگدانالو ఎవరితో مسلم سماجم پر، یعنی آپ کے ان کے جو وعدے مسلم سماج کے ساتھ. بھائیوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے بڑی تیزی سے، کیونکہ میں لکھ لیا ہوں پوائنٹ، صرف ان کو پڑھ دیتا ہوں میں. یہ ان کے وعدے صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں، پورے تلنگانہ سماج کے ساتھ بہت بڑے وعدے ہیں، جس میں مسلم بھی شامل ہیں، نان مسلم بھی شامل ہیں. آپ اندازہ لگائیے، ان سب کے ساتھ انہوں نے جو ہے بہرحال وعدہ خلافی کی ہے، وعدے کو نہیں نبھایا. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو. انہوں نے وفا نہیں کیا وعدوں کو. شاعر ہیں اس لیے کہ ایک شعر کا کوئی ٹکڑا جو ہے آپ کے گوشت گزار کر دیا. دیکھیے، تیزی سے ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کا مداوع کیا ہے. جو بھی نہیں ہوا، جو بھی ہم کو رونے پر آپ نے مجبور کر دیا، گڑ گڑانے پر مجبور کر دیا، اس کا جو ہے مداوع کیسے ممکن ہے معلوم ہے، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ یادداشت کے لیے ہم کہتے ہیں. بجٹ سے لے کر، اس کے تو فگرز آپ کے سامنے ہیں، بجٹ سے لے کر جتنے بھی اسکیمات ہیں، سرکاری اسکیمات ہیں، ان کو ایفیکٹیو انداز میں اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمارے لیے جیسے دوسرے اور کمشنریٹس ہیں، دوسرے محکموں کے لیے، ڈپارٹمنٹس کے لیے، ویسا ہمارے لیے بااختیار کمشنریٹ چاہیے ان سب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے دوسرے کمیونٹیز کو کچھ سب پلان دیا ہے، اسی طریقے سے اگر جو ہے مسلم کمیونٹی کے لیے بھی سب پلان دے دیتے ہیں تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک جو فگرز سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ 50% بھی جو ہے خرچ نہیں ہوا بجٹ کا، نہیں کرتے ہیں، مدد نہیں کرتے ہیں. غلطیاں ان کی ہے، سرکار کی غلطیاں ہیں، ان کے ریڈ ٹیپزم ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. تو اس میں اگر یہ سب پلان آتا ہے، اگر کسی وجہ سے خرچ نہیں ہوتا ہے تو اس کو کیری فارورڈ کر سکتے ہیں، آئندہ سال کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو بچ جاتا ہے. ادروائز جو ہے اب موقع نہیں ہے کہ بچے تو جو ہے ہم کو نہیں آئے گا، وہ واپس چلا جائے گا، سرکاری خزانے میں وہ چلا جائے گا. تو یہ ادھر ہم کو سرکار کی توجہ مبذول کرانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وقف بورڈ کے لیے، اور یہ ساری باتیں آپ خوش ہو جائیں گے جان کر، ویسے واقف ہیں سب لوگ. خود کے سی آر صاحب نے، ہم نے نہیں کہا تھا ان سے، انہوں نے خود کہا یہ ایسے ایسے کریں گے، ہم ایسے ایسے کریں گے. جب ہم آ جائیں گے، پاور میں آ جائیں گے تو یہ سب کمشنریٹ لائیں گے ہم.
وقف بورڈ کو جو ہے جوڈیشل پاور دیں گے وغیرہ وغیرہ کہا. ابھی آپ نے سنا کہ وقف بورڈ کے تحت یہ کمیونٹی کی جو قیمتی زمین تھی 70,000 ایکڑ کی جو زمین تھی وہ ساری زمین ختم ہوتے ہوئے لینڈ گرابرز یا حکومت یا اور حکومت اور جو سو کارڈ ان کے ساتھی تو ممکن ہے سب مل کے جو ہے جو لینڈ کو جو ہے گریبنگ کر لیے. اب کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے 20,000 ایکڑ بچی ہے, بڑی مشکل سے 7 جی وہی بتا. اچھا کیا آپ نے کریکشن کر دیا. اور 7,000 ایکڑ ہمارے لیے خوش ہو جاتے ہیں اس کا. تو 77,000 تھی, اب جو ہے 20,000 بھی بڑی مشکل سے ہے کہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, اب 8 سال ہو گئے, 8واں سال چل رہا ہے ان کے اقتدار کا, پاور کا. ابھی تک انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو روبہ لانے کے لیے کیا کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے رپورٹ کارڈ ہے. مثلا جیسے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہماری کمیونٹی کی جانب سے, کیونکہ آلریڈی ہم غیر ضروری طور پر ہمارے نام پر بولتے ہیں نا, ہمارے نام پر فاتحہ آپ پڑھتے ہیں, اس طریقے سے کہتے ہیں. تو راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں, چندر بابو نائیڈو صاحب کے دور میں جو شروعات ہوئی تھی ریزرویشن کی, وہ جو ہے 4% پر آ کر رکی, وہ بھی تلوار لٹک رہی ہے, کورٹ میں ہے کیس آلریڈی. تو اس پر جو ہے ہم نے کبھی نہیں کہا تھا, ہم تو ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے, ارے یہ 4% بھی رہتا چلا جاتا اس طریقے سے. آپ نے 12% کا اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد میں اور طرفہ تماشا یہ کہ آپ نے اسمبلی میں جو ہے اس کو ریزولوشن پاس کر دیا. پاس کر کے جو ہے مرکزی حکومت کے اس میں دائرے میں وہ گولے کو جو ہے گیند کو جو ہے ادھر بھیج دیا, تاکہ کہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ میں تو میرا کام کیا ہوں, بھائی سینٹرل گورنمنٹ کے اس میں ہے, وہ جو ہے اس پر فیصلہ لے. لیکن میں پڑھا نہیں, ہو سکتا ہے یہاں عباس صاحب وغیرہ کوئی پڑھے ہیں کیا ہے. ابھی ایک سینٹرل لیجسلیشن آیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ریزرویشنز کے سلسلے میں اب یہ اسٹیٹ گورنمنٹس, ہماری ساری اسٹیٹ گورنمنٹ بھارت کی, وہ خود جو ہے فیصلہ کرنے کی اہل ہیں, تو آپ جو ہے واپس وہ گیند آپ کے اس میں پالے میں آ گئی پھر سے. تو آپ کو کون روکتا ہے اگر 12% جو ہے ریزرویشن کو آپ اپروو کر لینے میں, امپلیمنٹ کرنے میں, کوئی نہیں روک سکتا. اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کے نامینیٹڈ پوسٹ ہیں تقریباً یہ تھاؤزنڈس میں ہیں پورے اسٹیٹ میں, جو کارپوریشنز, کمیشنز وغیرہ مختلف جو ہوتے ہیں. ابھی سلیم صاحب بھی گنا رہے تھے کچھ یعنی میونسپل کارپوریشنز وغیرہ کے وہاں پر مختلف قسم کے جو ہے پوسٹ ہوتے ہیں, نامینیٹڈ پوسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس میں کوئی نہیں روکا آپ کو, یہ آپ کا اختیاری تمیزی ہے, یعنی سرکار کی, پارٹی ان پاور کی, پارٹی ان پاور, اور پارٹی ان پاور کو جو مدد کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, وہ بھی مسلم کمیونٹی کے نام پر. اور پھر پورا جو ہے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, کیونکہ ہم کو اس قسم کا راست ہم کو تجربہ نہیں ہے, لیکن لوگ جو تجربہ کیے ہیں, کسی کام سے جاتے ہیں وغیرہ, تو ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ یہ کام تو ان کے حوالے کر دیے, ان کو جا کے پوچھو آپ, انہوں جب بولیں گے تو ہم یہ کریں گے, نہیں کریں گے. کسی کو کتا دے دیا ہے آپ نے, گمپا کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے پاس, ہے تیلگو اپنے پاس, کسی اور کو کتا دے دیا ہے. اور پھر اگر ان کی ہسٹری کو آپ جانیں گے تو ساری تحریک میں, تحریک تلنگانہ میں مخالفت تھی, اور پھر ان کا وطیرہ ہے وہ, جیسے جو ہے جی ہاں جی, جتنوں کو وہ جو ہے دوسری پارٹیوں سے توڑ کر اپنی پارٹی میں لے کر ان کو جو ہے عہدے دیے ہیں, منسٹرز بنا ہے, سبھی دوسرے پارٹیوں کے لوگ ہیں اس کے اندر, جتنوں کو عہدے دیے ہیں. اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی وہی حرکت کرے وہ. اس طریقے سے یعنی ہمارا جو دباؤ ڈالنا ہے, جی بالکل. اسی طریقے سے کمیشنز لے لیجیے اپنے جو ڈائریکٹ مائنورٹی سے ریلیٹڈ ہے, مائنورٹی کمیشن ہے, فائنانس کارپوریشن ہے. ابھی کہا کہ آپ نے آج ہی کچھ اعلان ہوا ہے, نام آیا ہے کسی کا. اسی طریقے سے ڈبل بیڈ روم کی جو اسکیم ہے, الوکیشن کے لیے آپ کوئی پرابلم نہیں, آپ 12% دینا چاہ رہے ہیں نا, چلیے 12% ہی الاٹمنٹ کر دیجیے, آپ 12% مسلمانوں کے لیے الاٹ کر دیجیے. ڈبل بیڈ روم جہاں جہاں بھی اسکیم ہے تھرو آؤٹ دی اسٹیٹ کر سکتے ہیں آپ آسانی سے. اسی طریقے سے اردو اکیڈمی ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ نے کہا تھا, میں نے سنا ہے, یہ جلسے میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ آج تک کی سرکاریں جو ہے آپ کو بڑی مشکل سے 2 MLA یا 1 MLA دیتے,
اور پھر منسٹری میں اگر لیتے تو وہ بھی قبرستان کا منسٹر بناتے ہیں. کیا ان لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ یعنی مسلمان میں ہم جب آئیں گے تو ہر ڈسٹرکٹ سے ایک ایم ایل اے کو ہم دیں گے، ٹکٹ دیں گے یا منتخب کروائیں گے ان کو، اور اچھی منسٹری دیں گے. ہاں یہاں ذرا ہم بول سکتے ہیں اچھی منسٹری نام کے واسطے ہی صحیح ہے نا بھائی، ڈپٹی سی ایم اور ہوم منسٹر نام کے واسطے ہی صحیح. اچھی منسٹری آپ نے دی ہے، بہت اچھا کیا ہے آپ نے، تو سراہتے ہیں اس بات کو. لیکن جہاں آپ ضلع کو ایک ایم ایل اے کہا، 33 ضلع ہے سارے جو ہے اب دوسری میعاد چل رہی ہے، دوسرا ٹرم چل رہا ہے آپ کا، صرف ایک ایم ایل اے منتخب ہوتا ہے آپ کی پارٹی سے، ایک ایم ایل اے کو آپ دیتے ہیں. یہاں کس نے روکا تھا آپ کو دینے کے لیے؟ آپ یہ بھی بول دیجئے مرکزی حکومت، بی جے پی کی حکومت روکی تھی دینے کے لیے ٹکٹ، بولتے بولیے، نہیں بول سکتے. لہٰذا ہم لوگوں کو جو پریشر ماؤنٹ کرنا ہے سرکار پر، ان امور پر کرنا ہے کہ بھئی یہاں ایم ایل سی، ابھی جیسے سلیم نے کہا ابھی 19 ایم ایل سی کا جو ہے آپ نے انتخاب کیا ہے، حالانکہ ایک سٹنگ ایم ایل سی مسلم تھا، اس کی بھی سیٹ کم از کم ایک تو وہ تو دیتے، ایک گیا ریٹائر ہوا تو دوسرے کو دیتے، تو ایک بھی نہیں. اسی طریقے سے 10 وائس چانسلرز کا جو ہے تقرر ہوا، ایک بھی آپ کو نہیں ملا یہاں پر، یعنی کوشچن مارک ہے، آپ پر کوشچن مارک ہے، کمیونٹی پر کوشچن مارک ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی قابل آدمی وائس چانسلر بننے کے قابل نہیں تھا، کسی کو آپ نے نہیں دیا. کس نے روکا تھا آپ کو؟ تو اسی طریقے سے ایک ایسی بات آ گئی جو میں خیر اس کا شاید بھول جاتا. جتنے بھی کمیشنز مرکزی حکومت نے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے قائم کیے ہماری اسٹڈی کے لیے، ہمارے اسٹیٹس یعنی مسلم کمیونٹی کے اسٹیٹس کے سلسلے میں، ان سبوں نے، چاہے سچر کمیشن لے لیجئے، سدھیر کمیشن لے لیجئے، ان سبوں نے کہا کہ ہماری حالت نیو بدھسٹ سے بھی کمزور ہے. نیو بدھسٹ بہت ہی انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں ان کی تعداد کو، نیو بدھسٹ کی، ان سے بھی ہم کمزور ہیں ہر اعتبار سے. ایجوکیشن میں ہم کمزور ہیں، امپلائمنٹ میں ہم کمزور ہیں، اکنامکلی ہم کمزور ہیں، وغیرہ وغیرہ انہوں نے بتا دیا ہے. تو صاحب اس کو امپروو کرنے میں جو ہے پالیسیز کو لاگو کرنے میں کس نے روکا ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوران تحریک یعنی ایجیٹیشن یا موومنٹ کے بہت ساروں نے نوجوانوں نے جانیں دی ہیں. پہلا جو ایجیٹیشن تھا جس میں ہم شریک ہونے کا اتفاق ہے، ہم کو بھی حاصل ہے، 69-70 والا، اس وقت تو روزانہ پولیس بھون دیتی تھی ہمارے نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، پرٹیکولرلی یہاں حیدرآباد میں یونیورسٹی اور دوسرے کالجز کے ہزاروں نوجوان جو ہے اس وقت شہید ہو گئے. اب اس مرتبہ جو ہوا ہے خودکشی کرے ہیں نوجوان، بہت سارے نوجوان، ہزاروں میں ان کی تعداد ہے، اس میں جو ہے ہماری کمیونٹی کے بھی ہے. اس وقت تو باضابطہ ہم کو تحریک چلانی پڑی، اسی کے اندر تحریک کے اندر ایک تحریک یعنی سپریٹ تلنگانہ کے موومنٹ کے اندر ایک موومنٹ. وہ کیا؟ ہمارے نوجوانوں کو اور سماج کو ڈھارس دینا کہ دیکھو خودکشی نہیں کرتے، دھیرینگا جیونچنڈی، جیونچی بوراڈنڈی، بوراڈی تم حقلن سادنچنڈی، مر نہیں سکتے. تو یہ ہمارے بھی اس میں لوگ تھے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. سلیم صاحب تو نام بھی گنا دیے ان کے، مسلم بھی. تو میں آپ کے اس منچ سے، آج کے اس راؤنڈ ٹیبل سے، میں آپ کے مادھیم سے، ٹی وی وغیرہ میڈیا کے مادھیم سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میں ارنسٹ ریکویسٹ کروں گا پورے ہمارے تلنگانہ کے سماج سے. عام بات ہو گئی ہے، ہمارا کسان بھی خودکشی کر رہا ہے، ہمارا نوجوان بھی انمپلائی ہیں بول کے خودکشی کر رہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم کو زندہ رہنا ہے، ہمت کے ساتھ زندہ رہ کے اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے. آخری بات، ان سب کے لیے دستور ہند یعنی بھارت کا جو سمویدھان ہے یا انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، ایک بہت بڑا ہتھیار ہم ہر ایک شہری کے ہاتھ میں دیا ہے، ہر ایک سٹیزن کے ہاتھ میں. وہ ہے ووٹ کا حق ہے. اور ووٹ کے حق سے نا، یہ ہمارے ووٹ کی وجہ سے تو یہ بولتے ہیں یہ میری کمیونٹی ہے، میری کمیونٹی کے نام پر سودا کرتے ہیں کسی سے، ہے نا، یہ سب کرتے ہیں نا. تو اسی لیے ہم اس ووٹ کا جو ہے صحیح استعمال کرنا، چاہے سامنے والا ہونے دیجئے، سامنے والے کے ساتھی ہونے دیجئے، کوئی بھی ہونے دیجئے، جو ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے، ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے سماج کو، تو ہر دونوں کے خلاف بھی جو ہے ہم اس ووٹ کا استعمال کرنا. اور ہو سکتا ہے انتخابات، الیکشنز بہت قریب ہے، اس اسطر کا استعمال ہم جو ہے بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا. ورنہ یہ لوگ گرانٹیڈ لے لیے ہیں، کچھ بھی بولو. جیسے بار بار سلیم کہہ رہے تھے
کہ बहू बता देते, बच्चे को डराते ना, बहू आ रहा बेटा खामोश बैठ जा, रो मत। तो उसी तरीके से गब्बर सिंह कुछ शोले में कुछ कहा था। तो अब यहाँ पर जो है भारत की सरकारें मुसलमानों को डराने के लिए कभी जो है पाकिस्तान का नाम लेके डराते थे, अब जो है राष्ट्र तौर पर जो ये लोग बीजेपी का नाम लेकर डराते हैं, आरएसएस का नाम लेकर डराते हैं, हिंदू महासभा का या हिंदुत्व का नाम लेकर डराते हैं। यानी अब बहरहाल हालात बदल चुके हैं, शऊर आ चुका है। उम्मीद की जा सकती है कि अब ये वो दुम है ना टेढ़ी, वो जरा फुकरी लगाने से भी शायद जो है सीधी होने की चांसेस नहीं दिख रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन बहुत करीब है, हमारे वोट का इस्तेमाल जो है सही अंदाज में करके इनको बता देना कि चाहे कोई तुरुम खान रहने दीजिए, कोई भी रहे, कैसे ही खूबसूरत नारे देने वाला रहे, तो हम इस वोट के जरिए से तुमको जो है सबक सिखाएंगे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ फिर एक मरतबा इस राउंड टेबल के इनेकाद के लिए। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सुबह से ऐसे ही किस्म के सेशंस में अटेंड कर रहा हूँ, अभी बिखाराबाद मुझे पहुँचना है, दुआ करो कि खैर के साथ पहुँच जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।